ہم اگر آگے بڑھنے کی اور فیوچر میں بڑھنے کی بات کریں تو پاکستان کے اندر ہمیں بہت کچھ ہے جو چینج کرنا ہے کہ تاکہ یہ سوسائٹی کمفرٹیبل بنے اور یہ سوسائٹی اخلاق والی بنے اور یہ سوسائٹی تمیز والی بنے اور ہماری زندگی کے جو نیچرل کازز ہیں اور ہماری زندگی کے اندر جو نیچرل ایشوز ہیں ان کو اسی نیچرل طریقے سے ڈیل کیا جائے جس طرح سے خداوند عالم نے ان کو بنایا ہے۔ اب اس ایشو کو ہائی لائٹ کیا پاکستان کی ایک بہت باصلاحیت اور قابل ہماری بہن ہے انہوں نے، اور اس کو انٹرنیشنل سٹیج پہ یعنی کہ ایشین سٹیج تک لے کے گئے۔ میں زیادہ ڈسکلوز نہیں کروں گا اس کے بارے میں چاہتا ہوں کہ عائشہ بھی بات کریں، اور میرا تو دل اس وجہ سے خوش ہوتا ہے کیونکہ خود 2 بیٹیوں کا باپ ہوں، اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری خواتین جا کے کچھ جیت کے یا پاکستان کا نام روشن کر کے آ رہی ہیں ایک پازیٹیو لائٹ میں، تو میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ عائشہ، سو واٹس دی نیوز یہ ہے کہ اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے، اسپیشلی ان ٹاپکس کے بارے میں جن کے بارے میں بات کرنا ممنوع سمجھا جاتا ہے۔ ماہواری جسٹس کی بانی ہے بشرا ماہنور، انہوں نے یہ کیا ہے کہ جناب انہوں نے کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ فار ایشیا 2026 جیت کر پاکستان کا نام کیا ہے عالمی سطح پر روشن، اور یہ اعزاز انہیں تعلیم، سماجی انصاف کے لیے کی جانے والی جتنی بھی خدمات ہیں اس کے اعتراف میں دیا گیا۔ اس سال 56 ممالک سے تقریباً 1000 درخواستیں موصول ہوئی تھیں، جن میں سے بشرا ماہنور کو ایشیا کی فاتح منتخب کیا گیا ہے، اور کامیابی کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ وہ یہ اعزاز حاصل کرنے والی صرف چوتھی پاکستانی اور دوسری پاکستانی خاتون ہے، جبکہ 6 برس بعد یہ اعزاز دوبارہ پاکستان کے حصے میں آیا ہے۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی خاتون کے بارے میں اور ان کے ان ایشوز کے بارے میں جن کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے یا پھر ان کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اس کے بارے میں اویئرنیس، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کہاں پر جسٹس نہیں ہو رہا ہے، کہاں پر خواتین کو کن چیزوں کی ضرورت ہے، یا پھر ان کی ہیلتھ اس سے کس طرح سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ بشرا کی طرف سے بہت اس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ بشرا ماہنور خود موجود ہیں، ان کی طرف جاتے ہیں اور سب سے پہلے تو ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں اپنے شو کے اندر۔ السلام علیکم بشرا، کیسی ہیں؟ السلام علیکم بشرا۔ وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ مجھے یہاں بلانے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ بشرا، سب سے پہلے تو بہت بہت مبارک ہو ونس اگین، یہ ایوارڈ جو آپ نے جیتا ہے کامن ویلتھ یوتھ ایوارڈ، کیا معنی رکھتا ہے یہ آپ کے لیے؟ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم سب لوگوں کے لیے سیف مینسٹوریشن کو انشور کر سکیں، ریگارڈلیس آف دیئر سچویشن، ریگارڈلیس آف ویئر دیئر بیسڈ۔ کمرشل پروڈکٹس استعمال کرتے ہیں ان کے اوپر ٹیکس نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اکثر دیکھتے ہیں جب بھی ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور ایون وین وی اسٹارٹیڈ ماہواری جسٹس، تو کافی زیادہ ہمارے اوپر بیک لیش آتا ہے کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں ضروری نہیں ہے، اور وہ سینٹیمنٹ کہاں سے آتا ہے؟ کیونکہ ابھی تک ہمارے جو ہے کانسٹیٹیوشنلی ان پروڈکٹس کو کلاسیفائی کیا جاتا ہے ایز لگژری آئٹمز، اور ان کے اوپر لگژری ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ تو عوام بھی یہی سوچتے کہ کیا یہ واقعی ضروری نہیں ہے، اور کیا یہ واقعی ایک عیش و عشرت کی چیز ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تو ریسنٹلی جو ایک موو ہم نے دیکھا ہے کہ اس ٹیکس کو ریموو کرنے کا، یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اور ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ اچھا بشرا، ٹیکسز کا تو ایک ایشو ہے کہ ایک چیز ہے کہ جس کی آپ کو ضرورت ہے، ایک بیسک بنیادی ضرورت ہے، اور اس کے اوپر ٹیکسز ہیں ان چیزوں کے اوپر۔ اس کے ساتھ اگر ہم ایز اے ٹاپک ماہواری کے بارے میں بات کریں تو سیف سپیسز نہیں ہیں خواتین کے لیے، ہمارے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہے خواتین کے لیے، ہمارے پاس کافی ایشوز ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں۔ اتنے کمپلیکس مشن کو سٹارٹ کرنے کا، آغاز کرنے کا جو خیال ہے، اس کو کیسے آیا آپ کو؟ ایک کیمپینگ ہم نے سوشل میڈیا کے ذریعے چلائی، اور ہمارا مقصد یہی تھا کہ جو سیلاب زدگان ہیں 2022 کے سیلاب کے اندر، ان تک سیف پیریڈ سپلائیز کو پہنچایا جا سکے۔ اور اس وقت ہمیں بہت ہی زیادہ بیکلیش آتا تھا کہ یہ تو ضرورت کی اشیاء نہیں ہے، یہ تو شرم کی بات ہے، اس کو کھلے عام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن یہ وہی تو شرم ہے، اور یہ وہی تو ایک ٹیبو ہم نے بنایا ہوا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج جو ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں پیریڈز نارملائز ہوتے ہیں، رائٹفلی سیڈ بائی یو، کہ بالکل سیف پانی کا جس طرح کا مسئلہ ہے، اگر اسی طرح سے ہم اس کو ڈیل کرتے تو ہم اس کے بارے میں بہت ہی بہتر سولوشنز نکال سکتے۔ اچھا، خاتون ہی اچھی طرح سمجھ سکتی ہے، کیونکہ جب اس کو خود گزرنا پڑتا ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ بھئی یہ اگر آپ لوگوں کے لیے شرم کی بات ہے تو ہمارے لیے بالکل ایسی جیسے ہم سانس لے رہے ہیں، بیکاز یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے معاملہ، اور اس کے بارے میں بات کرنے میں پھر آپ کو شرم کیوں بہت زیادہ محسوس ہو۔ بشرا، تھینک یو سو مچ، گاڈ سپیڈ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہمت دے، طاقت دے، آپ اسی طرح کے مشنز کو لے کر آگے چلتی رہیں اور اویئرنیس جو ہے نا وہ لوگوں کو دیتی رہیں، تاکہ یہ جو شرم لحاظ جو کہ ان معاملات کے اوپر ہونا چاہیے جس کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ہے، ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ تو نا، یا پھر وکٹم بلیمنگ شروع کر دی جاتی ہے، اس طرح کے معاملات کے اوپر بات کرنا
بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ان معاملات کے اوپر ہمیں بات کرنی ضروری بھی ہے اور اویئرنیس بھی ضروری ہے. ہم لوگ خواتین پہ ہونے والے جو ظلم ہیں ان کے بارے میں ہم بات ضرور کرتے ہیں, لیکن کبھی بھی میں نے ابھی تک کوئی ایسی موومنٹ نہیں دیکھی. اور میں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ لوگ جب تنظیمیں بناتے ہیں, جب آپ لوگ پرائیویٹ گروپس بناتے ہیں, تو لڑکوں کی تربیت کے بارے میں بھی کوئی کیمپین چلائیں. صرف اس چیز کے بارے میں کیمپین نہ چلائیں کہ اٹھیں کھڑے اور آواز بلند کریں اپنے لیے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ جو کرمنل ہے قصور اس کا ہے کہ وہ کرائم کمٹ کر رہا ہے. اور ہم لوگ جب تک لڑکوں کو اپنی سوسائٹی کے اچھی طریقے سے ایک اچھے مرد والی تربیت نہیں دیں گے کہ انہوں نے کس طرح سے ایک باصلاحیت انسان بننا ہے جو کہ غیرت اور عزت کو مد نظر رکھے, تو تب تک ایشوز سالو نہیں ہوں گے.